کبھی وہ اس محبت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، کبھی کبھی اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے۔ بلکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سے محبت کر رہا ہے، جو ہم سے تعلقات نبھا رہا ہے، جس سے ہمارے تعلقات ہیں، اس سے ہمیں ناجائز تو کیا جائز بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ناجائز تو دور کی بات ہے، میں اس سے جائز بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارے گھروں کا ماحول، اولاد والدہ سے، ماں سے محبت کرتی ہے، کبھی کبھی ماں بھی ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتی ہے کہ میری مانتا ہے، میرے کہے میں چلتا ہے، میری سب کچھ کرتا ہے، آئے گی فوراً آتے ہی اپنی بات منوانی اس سے شروع کرے گی، اب آتے ہی جب بات بتائے گی اپنی منوانی شروع کرے گی، وہ تیش نہ آئے گا اور فوراً اس پر عمل دمل شروع کرے گا۔ ماں نے کہا درست نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، کلمہ پڑھ گئے، ماں کو علم ہو گیا، میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا، گھر آئے، بات کو توجہ کے ساتھ سننا کہ ماں اگر بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائے تو بیٹے اولاد کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں چوراہوں پہ ان کا ذکر تذکرہ ہوتا ہے۔ ماں سعد بن ابی وقاص کا پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا ہے، کھانا پینا بند، بھوک ہڑتال پہ بیٹھے، 3 دن ہو گئے وہ بھی کھانا کھا۔ چھوٹی سی بستی تھی، ایک گھر میں بات ہوتی تھی تو ساری بستی میں، سارے علاقے میں پتہ چل جاتا تھا، سارے شہر میں، کہ فلانی بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، فلانے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب سعد بن وقاص کی اور ان کی ماں کی ہر چوراہے پر بات ہو رہی ہے، ہر چوراہے پر تبصرہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو ماننے والے تھے، دوست احباب تھے سعد کے، کہنے لگے یار سعد، ہر چوراہے پہ تیری اور تیری ہی ماں کی باتیں ہو رہی ہیں یار، ہر زبان پر تیرا ہی تذکرہ ہے، کچھ تو کر یار، رسوائی ہو رہی ہے، کچھ تو کر۔ گھر جاتے ہیں، باپ کہتا ہے یار تیری ماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی ہے، بہن الگ سے کہتی ہے، بھائی الگ سے کہتے ہیں، پریشان ہو، کیا کریں کیا کریں۔ دل آخر جب تیسرا دن گزرنے لگا تو ماں بے ہوش ہو، نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے، برداشت کی تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی، آس پڑوس والے اکٹھے ہو گئے، گاؤں والے اکٹھے ہو گئے کہ دیکھو کتنا کیسا، اگر بچہ بھی ہے تو ماں کا کہنا ماننے والا ہے، لیکن بات کیا ہو گئی، کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ماں بے ہوش ہو گئی اور یہ اس کے پسینے سے پسینہ تک نہیں آیا، اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے، جو زبان تھی سب اپنے طریقوں سے تبصرے کر رہے تھے۔ بالآخر گھر آئے ہیں، عورتوں نے ماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے، ہوش میں آئی ہے، اس نے سعد بن وقاص نے کہا اماں میری بات سن، مجھے کچھ سے کچھ بات کرنی۔ ماں کے تیور بدل گئے کہ بچہ پٹری پہ آنے لگا ہے، میری ماننے لگا ہے، اب یہ مجھ سے بات کرے گا۔ بالآخر جب بات کرنے کی بات ہے، کہا اماں ایک بات کہو، کہا میرے بچے کہو کیا بات ہے، کہا کہ اماں کتنی جان ہے، کہا کہ ایک جان ہے، ایک جان ہے، کہا کہ اماں اگر تیری 1000 جانیں بھی ہو اور 1000 کی 1000 تو قربان بھی کر دے، یہ بات تیری تب بھی نہیں مانوں گا، میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اس کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، تیری 1000 کی 1000 جانیں نکل جائے، میں پلٹ کر نہیں آ سکتا ہوں، میں محمد کا دامن نہیں چھوڑتا، بات نہیں ہوتی، میری قدر کر لے۔ تو لوگوں اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے، یہ جو آج ہمیں ملا ہے، یہ کل نہیں ملنے والا ہے، اس کی قدر کر لے، اس کی قدر اپنے دل میں بٹھا لے، کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ ہم آخری اسٹیج پر پہنچ
ہوئے جو نہ قرآن کی تعلیم سے ہے نہ مصلی کی تعلیم سے آراستہ ہے، تو لڑائی و جھگڑے ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم جو ہے صرف ان موبائلوں کے اوپر آ کر کے جم کر کے رہ گئے ہیں۔ ذکر کا ہمیں نہیں پتا، اذکار کا ہمیں نہیں پتا، ہم 4 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، نوجوان پوری 9 کی 9 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ ہمارے سے 4 نہیں پڑھی جاتی، وہ 9 کی 9 پڑھ کے نکل رہا ہے، پوچھے کیا پڑھے؟ سب کچھ پڑھے۔ وقت کی قدر کریں گے، وقت ہے، وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا قسم خدا کی ہاتھ نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے افسوس کسی چیز کا نہیں ہوگا، جنتی صرف اس چیز کا افسوس کریں گے کہ ہمارا وقت یہ 4 گھڑی کیوں ضائع ہو گئی کہ ان 4 گھڑی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے، ان 4 گھڑیوں میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے۔ آخری اسٹیج پر ہم جتنی اپنے بیٹے پر توجہ دیتے ہیں کہ شام کو یہ تھیلے میں بہو کے لیے کیا لے کے آیا ہے، یہ علیحدہ سے کمرے میں کیا لے کے جا رہا ہے، یار تیری تو آخری اسٹیج ہے، تجھے تو اب اس کے بعد کچھ نہیں، موت آنی ہے، تجھے تو قبر میں جانا ہے، تو اتنی بات توجہ لگا رہا ہے، بات توجہ لگا کے وقت ضائع نہ کر، مصلی پہ توجہ لگا لے، مصلی پہ توجہ لگا لے، ذکر و اذکار میں توجہ لگا لے، کیونکہ تیرا آخری پڑاؤ تو قبر آ چکا ہے، تجھے تو قبر میں اب جانا ہے، جو کر رہا ہے تو اسے کرنے دے، جو لے کے جا رہا ہے لے کے جا رہا ہے۔ اللہ ان وقت کی قدر کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق، پر چل چکا ہوں اس سے نہیں پلٹ سکتا۔ سعد بن وقاص نے جب یہ جملے ادا کی، کہہ تو دیے ہیں جو کہ اس کہنے سے میں رہتے ہیں، بلاخر ماں کی مقام بڑا تھا، کہنے لگے ماں تو جانتی ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ماں تو نے مجھے چلنا سکھایا ہے، تو نے مجھے کھانا کھلانا سکھایا ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن تیری یہ بات نہیں مان سکتا ہوں۔ یہ جملے ادا کیے اور بیٹھ گئے رونے لگے، سسکیاں پڑھ کے روتے روتے باہر نکل گئے، لوگ بھی اپنے کام میں لگے چلے گئے۔ شام کو پلٹ گئے، دیکھا اماں روٹی کھا رہی، اماں روٹی کھا رہی، پڑوس کی عورتیں آ گئی، آپ تو کہتی تھی جب تک بات نہیں مانے گا کھانا نہیں کھاؤ، بھوک ہڑتال پہ رہوں گی۔ کہا کہ میرا بچہ میری آنکھوں میں 2 آنسو دیکھ لیتا تھا، میں جو چاہتی تھی میرا بچہ وہ مان جاتا تھا، آج اس کے دل میں کوئی شے گھر کر گئی ہے، آج اس کے دل میں کوئی شے بیٹھ گئی ہے، اب اس کے دل میں عشق پروان چڑھ چکا ہے، وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، میں نے اسے جھلک دیا ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں جانتی ہوں اپنے بچے کو، وہ اس کے دل پر عشق اتر کے بول رہا ہے، اب وہ پلٹ کر نہیں آئے، وہ پلٹ کر نہیں آئے۔ یارو بزرگوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، میں اور آپ اگر ان کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائے ساری کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، میری اور آپ کی ذات سے سارا مطالعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے وقت میں برکت تھی، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف ایک کتاب ہے حدیث، اس کے مصنف ہے، لکھنے والے، کسی نے پوچھا کہ ان کی جو ہے بیماری کھجور کھانے کی وجہ سے، موت جو واقع ہوئی وہ کھجور کے زیادہ کھانے سے وجہ، حدیث کی کتابیں لکھتے حدیث کی کتابیں لکھتے، کسی نے پوچھ لیا کہ آپ روٹی نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، کہا کہ مجھے اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو مجھے محفوظ کرنا ہے اور سند کے ساتھ اللہ کے نبی کی امت تک پہنچانا ہے۔ اگر میں روٹی کھاؤں گا تو روٹی کا لقمہ توڑنے میں، ٹکڑا توڑنے میں الگ وقت ضائع ہوگا، اور سالن میں اسے لگانے میں الگ وقت ضائع ہوگا، اور چبانے میں زیادہ اور زیادہ وقت ضائع ہوگا، اس لیے میں کھانا روٹی نہیں کھاتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں کہ اسے کھانے
چاہیے تو ایک طرف کی اپنے سامنے کتاب رکھ لی اور برابر میں کھجور کا پلڑا رکھ لیا۔ اب کھجور کھاتے رہتے ہیں اور کتابوں کو دیکھتے مطالعہ کرتے جا رہے، حدیث کی تلاش کر رہے ہیں۔ بلافر صبح ہوئی، کھجور بھی ختم ہو گئی، حدیث بھی۔ تو کارن زیادہ کھجور کھانے کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ خادموں نے، ساتھیوں نے پوچھ لیا، حضرت یہ تو بتاؤ آپ روٹی کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے روٹی نہیں کھاتے کہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے، گھوڑے پہ سوار ہے، ایک قبر پہ نظر پڑ گئی، گھوڑے کو روک دیا، نیچے اترے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دی، 2 رکعت نماز پڑھی، سفر شروع ہو گیا۔ خادموں نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ سفر میں تھے، سفر پہ جا رہے تھے، آپ فوراً گھوڑے سے اترے اور مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سفر شروع کر دیا۔ کہا کہ اس وجہ سے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا، 2 رکعت نماز اس وجہ سے پڑھی ہے کہ میری نظر قبر پہ پڑ گئی تھی، جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور جب سے پڑا ہے وہ آج تک ہی 2 رکعت کی تمنا کر رہا ہے، اسے اجازت نہیں مل رہی ہے، مجھے وقت ہے، میں کیوں نہ 2 رکعت نماز ادا کر کے آگے کو چلا جاؤں، کیونکہ ہر آنے والا دل اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، او میرے بندے، او انسان، مجھے اس دنیا سے، میں آج آیا ہوں کل میں نہیں آؤں، میں آج آیا ہوں کل نہیں۔ کبھی کبھی وہ اس محبت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، کبھی کبھی اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، بلکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سے محبت کر رہا ہے، جو ہم سے تعلقات نبھا رہا ہے، جس سے ہمارے تعلقات ہیں، اس سے ہمیں ناجائز تو کیا جائز بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ناجائز تو دور کی بات ہے، میں اس سے جائز بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارے گھروں کا ماحول، اولاد والدہ سے، ماں سے محبت کرتی ہے، کبھی کبھی ماں بھی ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتی ہے کہ میری مانتا ہے، میرے کہے میں چلتا ہے، میری سب کچھ کرتا ہے، آئے گی فوراً آتے ہی اپنی بات منوانی اس سے شروع کرے گی، اب آتے ہی جب